اور پھر یہاں پر ایک نقطہ ذہن میں آ گیا کہ ویکسینز کا استعمال بھی کیا جاتا ہے ہیپاٹائٹس کے لیے، یعنی بچاؤ کے لیے۔ قبل از وقت ابھی بیماری آئی نہیں ہے لیکن اس کی ویکسین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بالکل غیر فطری، غیر سائنسی اور بڑی ہی غلط تحقیق ہے، اور ویکسینز کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی ایک طبیعت میں کوئی خرابی، کوئی بیماری آئی ہی نہیں ہے، آپ کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ آپ کا جسم اتنی قوت مدافعت رکھتا ہو شاید کہ جسم اس خرابی کا، اس جراثیم کا مقابلہ کر سکتا ہے، تو پھر آپ کو اس طرح سے ویکسینز پوری کے پورے ملک و قوم کے اوپر زبردستی تھوپنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور اسی طرح سے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ویکسینز کے استعمال نے انسانیت کو بڑے بڑے نقصان پہنچائے ہیں، بڑی بڑی تعداد میں اموات بھی ہوئی ہیں، اور بڑی بڑی تعداد میں لوگ مختلف قسم کی بیماریوں میں بھی مبتلا ہوئے ہیں۔ اس طرح کے بہت سے واقعات جو ہوتے ہیں وہ ریسرچز میں بھی آئے ہیں، رپورٹ بھی ہوئے ہیں، لیکن ان کو منظر عام پر زیادہ پذیرائی نہیں ملتی۔ بڑے بڑے نیوز چینل ان کو کور نہیں کر پاتے، کیوں؟ اس کے پیچھے بہت بڑی طاقتیں ہوتی ہیں، اور ان طاقتوں کا اتنا اثر و رسوخ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی خبروں کو دبا جاتی ہیں۔ اسی طرح سے اس کی مثال یوں لے لیں کہ ابھی حال ہی میں ایپسٹین فائلز کا ایک قصہ چلا تھا اور بڑا شور و غل تھا، اور ہر میڈیا چینل اور ہر قسم کا یوٹیوب چینل یا پورا سوشل میڈیا، ٹی وی میڈیا جتنا بھی ہے، انٹرنیشنل میڈیا نے ان کو زیر بحث بنایا۔ جی ایپسٹین فائلز لیک ہو رہی ہیں اور اس میں بڑے بڑے نام آئیں گے، وہ نام آ بھی گئے، ان کی کرتوتیں بھی سامنے آ گئیں، لیکن اس کے بعد بھی کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ جس میں سب سے زیادہ ہمارے فلاح و بہبود پہ اور انسانی ہمدردی رکھنے والے بل گیٹس صاحب کا بھی نام آیا۔ ایپسٹین کے ساتھ ان کے تعلقات کے اوپر سے بھی بڑے بڑے پردے اٹھائے گئے، اور ویکسین کے حوالے سے بھی شک و شبہات کا جو ہے وہ اظہار کیا گیا۔ اس حوالے سے اب ہوتا یہ ہے کہ جس شخص کے پاس بڑے بڑے تعلقات ہوتے ہیں یا اس کے پاس پیسہ ہوتا ہے اور خود وہ ایک بڑا نام ہوتا ہے، تو اس کے پاس ایک مکمل پاور ہوتی ہے، وہ کسی بھی گرفت میں نہیں آ سکتا، اور نہ تو کوئی قاضی، نہ کوئی عدالت اس کو سزا سنا سکتی ہے، نہ پولیس، کوئی محکمہ، کوئی ادارہ اس سے پوچھ سکتا ہے کہ تمہارے اوپر یہ جو الزامات ہیں ان کے متعلق تم کیا کہو گے۔ یہ بالکل بھی پوچھا نہیں جاتا۔ اور اس میں سب سے زیادہ بڑا نام جو ہے اس وقت وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کا ہے۔ تو اس حوالے سے انصاف سے بھری ہوئی عدالتیں جو امریکہ اور یورپ کی ہیں وہ کہاں پر ہیں؟ یہ لوگ جو بلی اور کتوں کے لیے انصاف عدالتوں میں دیتے ہیں اور ان کی ویڈیوز کو وائرل کیا جاتا ہے کہ جناب کیا انصاف چل رہا ہے ان کی عدالتوں میں، تو اتنے انسانوں کے ساتھ جو مظالم ہوئے ہیں ان کے اوپر ان کی عدالتوں کے منہ بند کیوں ہیں؟ خیر، ان سارے معاملات میں یہ سب لوگ جواب دہ ہوں گے، اس عدالت میں نہیں تو اس عدالت میں، رب تعالیٰ کی عدالت میں ضرور جواب دہ ہوں گے۔ اور اس سارے قصے کے دوران ابھی کچھ دن پہلے ہم نے اپنے پیج سے بھی ویڈیو شیئر کی تھی ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کی، اور اس میں انہوں نے بڑی ہمت دکھائی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی طرف سے ایک جہاد ہے کہ چلیں انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں کچھ نہ کچھ شکوک و شبہات کا اظہار تو کیا کم سے کم۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بڑی وہ شخصیت ہیں اور جتنی ان کی فالوئنگ ہے، انہیں اگر اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود، اتنی بڑی رسپانسبلٹیز کے باوجود اگر کچھ شکوک و شبہات ہو سکتے ہیں پولیو ویکسین سے، تو یقیناً کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ان کے کانوں نے سنا ہوگا یا آنکھوں نے دیکھا ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے ڈھکے چھپے الفاظ میں، اتنے ڈر خوف میں بات نہیں کرنی چاہیے، جو بار بار وہ اپنی ویڈیو میں کہہ رہے تھے کہ جی مجھے نہیں پتا کہ یہ بات سچ ہے یا نہیں، لیکن مجھے شک ہے، اور اس طرح کر کے وہ بات کر رہے تھے۔ تو اس حوالے سے وہ گورنمنٹ سے بھی ڈر رہے تھے۔ ڈرنا نہیں چاہیے، آپ کو بات کرنی چاہیے۔ تو پولیو ویکسین کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ بل گیٹس کے جو تعلقات ہیں وہ ایپسٹین کے ساتھ نکلے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے، یہ کہیں نہ کہیں سمجھا جا رہا ہے کہ پولیو ویکسین کو انڈیا پاکستان میں لانچ کرنے کا جو پورا پلان ہے وہ ایپسٹین کے کہنے پہ بل گیٹس نے کیا ہے۔ مطلب اس طریقے سے انہوں نے کچھ شکوک کا اظہار کیا ہے، تو اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور خیر، ایک سب سے اہم بات میں آپ سے ذکر کرتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب نے تو ہمت دکھا دی، چلیں شک کا اظہار کیا، ڈھکے چھپے الفاظ میں بات کی، بڑی ہمت کی بات ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں انہیں۔ لیکن ہمارے جو ینگ ڈاکٹرز ہیں یا جتنے بھی ڈاکٹرز جو حکماء کے اوپر زبان درازی کرتے ہیں، طب قدیم کے اوپر زبان درازی کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں بند ہیں۔ ان کے چینل کھول کے دیکھ لیں، کسی قسم کی آپ کو کوئی ویڈیو نہیں ملے گی، اور اس حوالے سے شکوک و شبہات کی بھی کوئی ویڈیو نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ
ان کی تحقیقات کو، انگریز کی تحقیقات کو حرف آخر سمجھتے ہیں، اور ہرگز اس کی کسی غلط تحقیق کے اوپر یہ ویڈیو بنا کر آپ کو نہیں کہیں گے کہ ہاں ہم نے آپ کو ایک تحقیق کے اوپر اندھی تقلید کر کے جو بات بتائی تھی وہ غلط تھی۔ کسی بھی ینگ ڈاکٹر کی ویڈیو آپ نہیں دیکھیں گے، ڈاکٹر عفان صاحب کو یہاں پہ دیکھ لیں، ڈاکٹر شجاعت صاحب ہیں، یا جتنے بھی سوشل میڈیا انفلوئنسر ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں، وہ کھولیں نا اپنی زبانیں، ذرا بات کریں اس کے اوپر کہ آپ کے جو علمی پیشوا ہیں انہوں نے ایسی ویکسینز اور ایسی ادویات آپ پہ مسلط کی ہیں، آپ کے ملک و قوم پہ مسلط کی ہیں کہ جن کے پیچھے پوری کہانیاں اور بڑے بڑے راز چھپے ہوئے ہیں۔ خیر یہ ایک ضمنی بات تھی، ضروری تھی یہ بھی ڈسکس کرنا۔ اب ہم اپنی بات کی طرف واپس چلتے ہیں۔ اب جدید میڈیکل سائنس کے مطابق ہیپاٹائٹس جو ہے وہ اس کی بہت ساری اقسام جو ہیں وہ گندے پانی اور بہت ساری متفن غذاؤں یا گندی غذاؤں سے پھیلتا ہے، اور اس کے حوالے سے تلقین کیا جاتا ہے آپ کو کہ پانی جن علاقوں میں صاف نہ ہو تو وہاں پر ابال کر پانی کو استعمال کیا جائے تاکہ اس میں موجود جراثیم یا جو برے اثرات ہیں ان سے آپ بچ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب بھی کھانا کھانے لگیں آپ تو اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح ضرور دھوئیں، اور یہ یقیناً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، اور اس کے اوپر بھی عمل ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اور بھی اس کے بہت سارے فوائد یقیناً ہوں گے۔ اور ایک بات اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنے بھی کھلے جو ہوٹل ہیں یا ایسے ڈھابے ہوتے ہیں جہاں پہ کھانے کھلے پڑے ہوئے ہیں، ٹریفک بھی چل رہی ہے، ڈسٹ آ رہی ہے، طرح طرح کے لوگ آ رہے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ کچن کا کوئی حال نہیں ہوتا، کھانے پکانے کے برتن کس طرح دھل رہے ہیں، سبزی کہاں کٹ رہی ہے، پانی کس طرح کا استعمال ہو رہا ہے، اس کے اندر گھی کس طرح کا استعمال ہو رہا ہے، یہ سارے معاملات جو ہیں ان کو دیکھ کر کہیں بھی آپ کھانا کھائیں تو یہ ساری چیزوں کو دیکھا کریں۔ کسی بھی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں تو ان کے کچن کو کنفرم ضرور کریں، ان کی لیبر کو کنفرم کریں کہ وہ صاف ستھرے رہتے ہیں، کچن صاف ستھرا ہے۔ تو یہ معاملات کا تو بالکل خیال کرنا چاہیے، بغیر اس کے کہ کوئی بیماری پھیلے پھر بھی کرنا چاہیے خیال۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ صفائی ستھرائی کا جتنا مرضی خیال رکھیں، ہر چیز دھو کے استعمال کریں، پاک صاف کریں، سینیٹائز کریں، ہاتھوں کو سینیٹائز کریں، ماسک پہن لیں، کچھ بھی کر لیں۔ جدید میڈیکل سائنس آپ کو ان سارے معاملات میں بہت زیادہ تلقین کرتی ہے، لیکن ایک چیز ہے جو اس کے تحقیق سے اور اس کی سمجھ سے بالکل اوپر کی چیز ہے۔ آپ صفائی ستھرائی کا جتنا مرضی خیال رکھ لیں، اگر آپ نے اپنے مزاج کے مطابق، اپنی طبیعت کے مطابق ان چیزوں کو احتیاط میں رکھ کر اپنی غذا نہ کھائی، اور اس میں کسی ایک قسم کی غذا میں، کسی ایک مزاج کی غذا میں کثرت ہو گئی تو جسم کے اندر اس مزاج کی خلط بڑھے گی، اور جب وہ خلط بڑھے گی تو اس خلط کی بیماریاں بھی جسم میں جنم لینا شروع ہو جائیں گی۔ اسی طرح سے جدید میڈیکل سائنس جو ہے وہ آپ کو صفائی ستھرائی کا تو بہت اچھے سے بتا سکتی ہے، لیکن وہ آپ کو مزاج کے حوالے سے، تاثیر کے حوالے سے غذا کی بالکل نہیں بتا سکتے، کیونکہ وہ خود بھی اس میں نابلد ہیں، نا آشنا ہیں۔ اور میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ مزاج اور تاثیر کا جو علم ہے یہ بہت بڑا علم ہے، اور جدید میڈیکل سائنس کو یہاں تک پہنچنے میں ابھی نہ جانے کتنے برس اور لگیں گے۔